نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 29 سفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے 59 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دن حضرت مریم کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا اور کہا، مریم تم نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے نافرمان اور پتھر دل نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ بچے کی ایسی باتیں سن کر قوم حیران رہ گئی اور حضرت مریم سے ان کی بدگمانی عقیدت میں بدل گئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سورج کی منزل۔ سورج اللہ ہی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے اور اپنے مقررہ مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ اگر یہ منزل سے ذرہ اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا پر برف جم جائے، اور اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے، مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو اپنی منزل پر مقرر کر کے دنیا کو سردی اور گرمی کی ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ فائدہ تقدیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانا سامنے آنے پر یہ دعا پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے اللہ تو نے جو رزق ہم کو عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بلا ضرورت طلاق دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو طلاق دے دے اور مہر بھی نہ دے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا میں حرص و لالچ میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتیوں کو خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی کو جنت میں ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کندھے و حلق کا درد اور سر کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گردن کے پہلوی حصوں اور گردن کے نیچے والے حصوں مونڈوں پر پچھنا یعنی کپنگ لگوایا کرتے تھے۔ فائدہ، مونڈوں کا پچھنا
مونڈوں کا پچنا کندھے اور حلق کے درمیان کے لیے مفید ہے، اور گردن کے پہلوی حصے کا پچنا سر کی بیماریوں اور چہرہ، زبان، آنکھ کان ناک کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔